مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کیا پیغام دیں گے آج نکاح کے موضوع پر؟ جتنی گفتگو ہوئی ہے ایسے کنکلوڈ کریں، کوئی راستہ، کوئی پیغام ناظرین۔ سلمان بھائی بہت اچھا اور عمدہ یقیناً موضوع تھا ہمارا، اور اس وقت بہت ضرورت بھی ہے، خاص طور پہ فی زمانہ ان ایام میں نکاح کے معاملات چل رہے ہیں۔ ہم چونکہ ہمارے وہاں عموماً ایک معاشرے میں رویہ یہ ہے کہ جب شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو بچوں کے کپڑے سلنے سے لے کر دلہا دلہن کے کپڑے سلنے سے لے کر کھانا پکنے تک تمام چیزوں پہ بڑے بزرگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مگر ان بچوں نے آنے والی زندگی میں کیا ذمہ داریاں اور کیا فرائض ان کے بنتے وہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ تو اب وہ بچہ اور بچی جو نکاح کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، نکاح اور طلاق، کم سے کم ان دو چیزوں کے حوالے سے شرعی معلومات انہیں لازمی فراہم کی جائیں، لٹریچر انہیں پڑھایا جائے، انہیں پابند کیا جائے کہ بیٹے اس کے متعلق بھی آپ پڑھیں، احادیث مبارکہ بھی پڑھیں، اور اپنے حقوق و فرائض کو جانیں کہ بحیثیت شوہر میری کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور میں اپنی اہلیہ سے کن چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہوں، اور وہ بچی بھی جانے کہ میں اپنے شوہر سے کن چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہوں۔ خرابی کہاں لازم آتی ہے کہ میرا وہ فرض تھا ہی نہیں، یا میرا وہ حق تھا ہی نہیں، میں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، جس کا مجھے اسی طرح خاندان کے افراد جیسے ساس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، سسر کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اب وہ جو نئی آنے والی دلہن ہے، جو اس گھر کی بہو ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ساس و سسر کے متعلق ہیں، کچھ نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا، اور نہ کوئی جاننا اور سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس قدر طلاقیں بڑھ گئی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، عدم برداشت کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو گفتگو ہوئی اس کو بھی بار بار سماعت کیجیے، اور مزید یہ کہ خاص طور پہ جب شادی بیاہ کی تقریبات کا سلسلہ ہو رہا ہو تو کم سے کم اس بچے اور بچی کو لازمی قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف راغب کریں کہ بیٹا یہ حدیث رسول پڑھیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں، یہ نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق خاص طور پر۔ نکاح تو ہو گیا، نکاح کہا جی قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کروا دیا، بس نکاح ہو گیا، دیٹس آل۔ ایسا نہیں کہ نکاح ختم ہی نہیں ہو سکتا، وہ کون سے امور جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ کون سے جملے جو کہنے اور نہیں کہنے، وہ کون سے کام ہے جو کرنے اور نہیں کرنے۔ تو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر تمام چیزوں پہ بات ہوتی ہے شادی کی، مگر ان چیزوں پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بڑوں کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، اور جہاں وہ رشتے دیکھنے میں رغبت رکھتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے ایک طرف ارشاد فرمایا کہ دل آزاری نہ ہو، بالکل صحیح، یہاں تو پوری فیملیز جاتی ہیں اور دل آزاری کر کے آتی ہیں، بالکل، بلکہ رشتے نہیں ہونے دیتی، رشتے ہونے کے بعد رشتے خراب کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کے لیے، وہ ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ بالکل، تو ان چیزوں کی طرف باقاعدہ دھیان دیا جائے۔ شریعت نے اس کو جس طرح احسن اور پیارا رشتہ بنایا ہے، اور مضبوط رشتہ اور سوسائٹی کو مضبوط کرنے والا بنایا ہے، اور اخروی نجات کا ذریعہ بنایا ہے، اسی ضمن میں اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی حقیقی برکات ہم سب کو حاصل ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ